اس عورت کے جو الفاظ تھے، اس بہن کے، اس لڑکی کے جو الفاظ تھے کہ میں نے نکاح کیا ہے، کوئی زنا نہیں کیا، بدکاری نہیں کی، اور مجھے صرف تم گولی مار سکتے ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ صرف ان جملوں نے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا ہے۔ حضرات محترم، بات میں سیدھی سادی سی کروں گا، اور یہ بات ایسی بات ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے دل کے اندر اترے گی۔ صرف اور صرف مختصر سے وقت کے اندر رب العالمین کے پاک کلام اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے فرمان پر ہم اس ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ اللہ خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ النحل کے اندر، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ترجمہ سنیں، ایمان تازہ ہوگا اور یاد 1400 سال دور جہالت کے اندر پیچھے چلی جائے گی کہ اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ میں نے ان کو بیٹی کی خوشخبری عطا فرمائی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، کہ جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی بشارت دی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا۔ رب العالمین نے رحمت عطا فرمائی اور اس بندے کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصہ پیتا ہوا رہتا۔ وہ انسان دل ہی دل میں غمگین اور پریشان ہو جاتا کہ میں اپنی اس بیٹی کے ساتھ کیا کروں، یہ تو بڑا شرمندگی والا کام ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرتا، یتوارا من القوم، اپنی قوم سے چھپتا پھرتا۔ ما بشر بھی، اللہ خالق کائنات نے اس کو جو خوشخبری دی تھی، خوش ہونے کے باوجود کہ میرے رب نے مجھ پر رحمت کر دی ہے، وہ اپنی قوم سے چھپ رہا ہے۔ کس لیے چھپ رہا ہے اور اپنے دل کے اندر کیا خیال کر رہا ہے اور اپنا منصوبہ کیا بنا رہا ہے؟ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کیا میں ذلت کے ساتھ اسے زندہ رکھوں، اس کی پرورش کروں کہ لوگ مجھے تانا دیں کہ یہ بیٹی کا باپ ہے؟ ام یدسہ فی التراب، یا میں اس کو مٹی کے اندر زندہ درگور کر دوں؟ میرے رب تعالیٰ نے فرمایا، الا ساء ما یحکمون، سنو کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں، کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بلوچستان کے اندر دیکھا، کوئٹہ کے 7 علاقے کے اندر ایسا غیر آباد علاقہ، وہاں جا کر اس جوڑے کو ظلماً قتل کر دیا کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ لیکن جرم، نیکی، اچھائی، برائی یہ کبھی چھپنے والی چیز نہیں ہوتی، کبھی نہ کبھی کوئی چیز باہر آ ہی جاتی ہے۔ تو حضرات محترم، یہ بہت بڑا ظلم ہوا۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین سے گفتگو فرمائی۔ توجہ کیجئے گا میری طرف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو بلند فرمایا، ہاتھ بلند فرمایا اور شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو علیحدہ فرمایا۔ فرمایا، انا والساعۃ کہاتین، میں اور وہ کون جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، کل بروز قیامت ایسے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی کے درمیان کتنا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، بالکل قریب ہیں۔ فرمایا کہ جس نے اپنی 2 بچیوں کی پرورش کی، جس نے اپنی بچی کی پرورش کی، جس نے اپنی بچیوں کی اچھی پرورش کی، اللہ خالق کائنات کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور وہ جنت کے اندر اس طرح ہوں گے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور حدیث مبارکہ ایک اور سماعت فرمائے، ایمان تازہ ہو جائے گا،
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ سلام اللہ علیہا آپ اس کی راویہ ہیں، اور اس کو امام بخاری صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر اور سنن ترمذی شریف کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، اور میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ گھر کے اندر کھانے کے لیے اور کوئی چیز نہ تھی۔ میں نے وہ ایک کھجور اس عورت کو دے دی، اور اس عورت نے کیا کیا، کون سا عمل کیا؟ فرمایا کہ اس نے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اپنی ایک بچی کو دے دیا، دوسرا ٹکڑا جو ہے دوسری بچی کو دے دیا، اور خود کچھ بھی نہ کھایا۔ یہ ماں کی ممتا ہوتی ہے، یہ والدین کی محبت ہوتی ہے جب وہ واپس چلی جاتی ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، ام المومنین پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ ماجرا عرض کرتی ہیں، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنی بچیوں کی پرورش کے اندر لگ گیا، ان کی اچھی تعلیم و تربیت فرمائی، اللہ خلق کائنات انہی بیٹیوں کو، اللہ خلق کائنات اس بندے کے لیے حجاب بنا دے گا، پردہ بنا دے گا، یعنی جہنم اور اس کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا، یعنی وہ انسان جنت کا مستحق بن جائے گا جو اپنی بچیوں کی اچھی پرورش کرے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائے، یہ حدیث مبارکہ کا ہمارے پاس خزانہ ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہی اصل حقیقت علم ہے، یہی چیز ہے۔ یہ مسلم شریف کی، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس کی بھی راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، اس کے پاس 2 بیٹیاں موجود تھیں، اور میرے پاس 3 کھجوریں تھیں۔ میں نے اس عورت کو وہ 3 کھجوریں دے دیں، اور ایک اس نے اپنی بیٹی کو دے دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی، تیسری جب اس نے خود کھانے کا ارادہ کیا اور اس کھجور کو اٹھایا ہے، منہ کی طرف بڑھایا ہے، ایک بچی نے کہا کہ امی یہ مجھے دے دیجئے۔ تو ماں نے کیا عمل کیا ہے؟ ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا ہے، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دے دیا ہے، اور خود کچھ نہیں کھایا۔ آپ نے بڑا تعجب فرمایا۔ وہ عورت چلی جاتی ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں، آپ یہ واقعہ عرض کرتی ہیں، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، کتنی بڑی خوشخبری عطا فرمائی۔ فرمایا کہ عائشہ اگر اس نے یہ عمل کیا ہے، اللہ خالق کائنات نے اس عورت پر جنت کو واجب فرما دیا۔ یہ کس قدر اللہ خالق کائنات اولاد کی خدمت کرنے کا، اولاد کی پرورش کرنے کا، اولاد کے ساتھ محبت کرنے کا رب العالمین اپنے بندوں کو صلہ عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہالت کو دور فرمایا ہے، نہ کہ انسان خود جہل بنے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہالت کی تاریکیوں کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ خالق کائنات کی پاک کتاب، روشن کتاب موجود ہے، بے شمار احادیث مبارکہ کا ذخیرہ موجود ہے۔ تو لہٰذا بڑے بڑے یہ واقعات ملتے ہیں کہ آج بھی ایسا جہالت والا دماغ رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو بیٹی کا سن کر پریشان ہو جاتے ہیں، بیٹی کا سن کر ہسپتال سے گھر کے اندر آ جاتے ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے کہ میرے ہاں بیٹی ہونے والی ہے، کسی کو اچھے طریقے سے بلاتے نہیں ہیں کہ آپریشن بھی ہو گیا، بڑا آپریشن بھی ہو گیا، خرچہ بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹی بھی دے دی، تو یہ بڑے پریشانی کا اظہار کرتے ہیں۔ شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ خالق کائنات جس حال کے اندر بھی رکھے، انسان کو صبر اور شکر کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ اللہ خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔